الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، کیا کہنے حضرت؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ میں دل کو بہلایا نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بے شک بے شک، حق یہ ہے۔ دربار محمد سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، واہ۔ جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ بہت اچھا۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ کیا بات ہے، واہ۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان نورانی و عرفانی سالانہ جلسہ پاک دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ جلسہ دستار بندی کے نام سے منسوب ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد ان سادات کرام کا آپ حضرات دیدار فرمائیں گے کہ جن کا یہاں پر تشریف لانا ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک، بالکل حق ہے حضرت، سچ۔ اس لیے کہ یہ وہ شہزادگان ہیں جن کی محبت میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں۔ بہت اچھا۔ یہ وہ شہزادگان ہیں جن کی نسبت آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے اور ان کے گھر سے۔ ہم اور آپ در کے ہیں مگر یہ گھر کے، اور پھر یہ ان کے گھر کے شہزادے ہیں جن کو سنی مسلمان بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ تاجدار کربلا شہنشاہ کرب و بلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، کیا بات ہے، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، کیا بات ہے حضرت، اور تو نے تو حسین مرنے کو چینہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان ان اللہ۔ کی اولاد ہیں۔ میری مراد رہبر شریعت، پیر طریقت، مفکر دین و ملت حضرت علامہ و مولانا سید سلمان اشرف صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی والنورانی، ساتھ ساتھ شہزادہ حضور اشرف العلماء جانشین حضور اشرف العلماء حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت رہبر شریعت سید خالد اشرف اشرفی جیلانی مقدس ذلہ النورانی، و حضور نظام ملت حضرت علامہ و مولانا سید نظام اشرف صاحب قبلہ، ان تمام سادات کرام کا آپ
دیدار بھی فرمائیں گے اور ان کے زبان مبارک سے نورانی و عرفانی خطاب بھی سماعت کریں۔ کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے آپ اور ہم سب سے پہلے حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم سب کے آقا و مولا حبیب کبریا امام الانبیاء بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خلوص و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد کما تحب و ترضا بین تصلی علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ ایک اللہ کے ولی جو تاجدار کانپور تاجدار جاجمئو شریف ہیں ان کے نام سے یہ دارالعلوم منسوب ہے۔ کیا بات ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے بہترین عالم دین بہترین مفتی رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا محمد احمد شاہدی میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھا، اور الحمدللہ یہ دارالعلوم اپنی شان و شوکت کے ساتھ کامیابیوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو ہے چل رہا ہے، گزر رہا ہے۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس دارالعلوم کی بنیاد ایک اللہ کے ولی کی ذات سے ہے، اور الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں یہ دارالعلوم بھی ہے اور الحمدللہ یہ خانقاہ بھی ہے، سبحان اللہ، جہاں سے بے شمار لوگ فیض یاب ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک فیض یاب ہوتے رہے۔ آج اس دارالعلوم کی جو نگہبانی دیکھ بھال اور اس کے سجانے اور سنوارنے میں، اس دارالعلوم کی تعلیم و تربیت میں، حافظ عالم اور قاری اور مفتی بنانے میں جن کا ہاتھ ہے وہ الحمدللہ شہزادہ حضور شاہد ملت حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا حسیب اختر صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم حاضہ ہے۔ کیا بات ہے۔ بہت مخلص الحمدللہ، اور انہی کے ساتھ ساتھ مولانا حافظ و قاری غلام قادر صاحب جو شاہد ملت کے شہزادے الحمدللہ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ دارالعلوم کا نظام چلا رہے ہیں، اور ہم اور آپ الحمدللہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور دارالعلوم کے طلبہ یہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات ہر سال دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں تشریف لاتے ہیں، علماء کرام کا سادات کرام کا ایک نورانی قافلہ ہوتا ہے، آپ حضرات خطاب کو سنتے ہیں۔ جو ہم نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین، پیارا دین، دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا ایک عظیم نعمت عطا فرمایا، اور خوش نصیب اس بات پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا مانگے ہوئے پروردگار عالم نے ہمیں اور اپنے آپ کو
اپنے سب سے چہیتے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ کیا بات ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کی، اے میرے پروردگار، اے خلاق کائنات، اے ساری دنیا کے مالک و مختار، میرے مولا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں داخل فرما لے۔ مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہوا ہم تمام غلامان مصطفیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا مانگے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا اور دین اسلام عطا فرمایا۔ وہ دین اسلام کی خوبصورتی کہ اگر بیان کیا جائے تو بیان ختم نہیں ہوگا، زندگی گزر جائے گی، صدیاں گزر جائیں گی، مگر دین اسلام کی خوبصورتی کا جو مضمون ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب مکہ معظمہ کی سرزمین پر پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی وہ دین اسلام ہے کہ جس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں میں اسلام قبول کیا۔ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے بچوں میں مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کا کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور ایمان لائی عورتوں میں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرات گرامی، یہ وہ علم ہے جو دارالعلوم میں طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ جس طرح آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا وہی بہترین انسان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ دارالعلوم ہے، یہ وہ مدارس اسلامیہ ہیں، یہ وہ مسلک اہل سنت والجماعت کا سرکار غوث اعظم سرکار غریب نواز کے مسلک کا یہ وہ قلعہ ہے جو الحمدللہ عشق رسول کی بھی دعوت دیتا ہے اور اولیاء کرام کی محبت کا بھی دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور ہم اور آپ اس سے فیض یاب ہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ۔ اسی لیے میں نے کہا یہ خانقاہ بھی ہے اور یہ دارالعلوم بھی ہے، اور بڑے خلوص و محبت کے ساتھ مفتی حسیب اختر صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی بہترین طریقے سے دارالعلوم کو چلا رہے ہیں۔ میں نے ان کی زندگی کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے کریکٹر کو دیکھا۔ میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ مفتی حسیب اختر صاحب ایک عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، دارالعلوم کے شیخ الحدیث بھی ہیں، اور اپنے والد گرامی کے جانشین بھی ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو ان کا عالی شان بنگلہ ہوتا، وہ اگر چاہتے تو ان کے لیے بہترین کاریں ہوتی، مگر نہیں، انہوں نے یہ بتا دیا کہ میرے والد جس مشن پر تھے میں اسی مشن پر رہوں گا اور انشاءاللہ تعالی سنیت کی خدمت کرتا رہوں۔ بہت اچھی بات، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرات سنیت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ خدمت کر رہے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ قلت وقت بھی ہے۔ یہ خدمت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے بڑے ہی مخلص دوست جو اس دنیا میں آج نہیں رہے، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کے اپنے بھائی صاحب کا دارالعلوم کے لیے، قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے پورے کانپور بھر میں کام کرتے ہیں، چاہے سیاسی مسئلہ ہو چاہے سماجی مسئلہ ہو۔ وہ جناب مرحوم محمد مکرم شاہدی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہم آمین۔ اب ساتھ میں مولانا حافظ و قاری
غلام قادر صاحب بمبئی بھی یہ تشریف لاتے ہیں، کیا کہنا، مفتی حسیب اختر صاحب قبلہ بھی بمبئی تشریف لاتے ہیں۔ میں نے ان کے خلوص کو دیکھا اور ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں، بہت دل جمعی کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے شک بے شک، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جذبہ اسلام بھی عطا فرمایا ہے اور جذبہ عشق بھی عطا فرمایا ہے اور جذبہ دین بھی عطا فرمایا ہے اور دین سے محبت بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، دارالعلوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے جیسا کہ اس سے قبل حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد وسیم صاحب مصباحی نے آپ تمامی حضرات کی ذہن سازی کیا، الحمدللہ اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بہت اچھی بات کہی، اس لیے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ اللہ 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 اللہ، میرے بھائیوں، دین سے محبت رکھو، اپنے علماء سے محبت رکھو۔ روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی افضل و اعلیٰ مخلوق ہے تو وہ علماء کرام کی جماعت۔ کیا بات کہہ دی، علماء تشریف فرما ہے، مفتیان نظام یہاں بیٹھے ہیں، ان سے بڑا کوئی افضل نہیں ہے۔ وہ کتنا بڑا زاہد ہو، وہ کتنا بڑا متقی ہو، وہ کتنا بڑا پرہیزگار ہو، ارے علماء کی شان تو یہ ہے کہ عابد رات بھر نفل نماز پڑھے، اور علماء کی شان یہ ہے کہ عالم دین سو جائے تو عابد سے افضل ہے عالم۔ کیا بات ہے، حضرات یہ وہ جماعت ہے، ابھی آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے دارالعلوم کے طلبہ جنہوں نے درس حدیث پڑھ کے بخاری شریف ختم کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سروں پر دستار بندی، دستار فضیلت باندھی جائے گی علماء کرام، سادات کرام کے ہاتھوں سے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات یہ دارالعلوم بھی ہے، علم کا مرکز بھی ہے اور یہ خانقاہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی محبت میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی۔ اولیاء کرام کی شان بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے، اور جن جن لوگوں نے اولیاء کرام سے محبت کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند فرما دیا۔ بہت اچھی بات، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس کو سن لیں، بس میرا خیال ہے میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ دلی کی سرزمین اس وقت سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات ظاہری تھی۔ تشریف فرما تھے خانقاہ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ خانقاہ بھی ہے، یہ دارالعلوم بھی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، حضرت مریدین معتقدین کو نصیحت فرما رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے، اسی میں ایک غریب پریشان حال انسان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا سرکار میں بہت غریب ہوں، محتاج نعرہ ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد دورہ حضرت علامہ عبید اللہ خان صاحب آدمی، زندہ نعرہ باد، تکبیر، زندہ باد، نعرہ رسالت، اللہ علماء اہل سنت، زندہ باد۔ جشن دستار فضیلت۔ بہت اچھی بات ہے، جو ہم کو کہنا تھا وہ ہم نے کہہ دیا، اور اب کی حضرت نے زیادہ موقع دیا، تشریف لائے۔ اب حضرت کے ہوتے ہوئے میں کیا بولوں، اس لیے میں لاسٹ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ کا خیال رکھیے۔ یہ الحمدللہ یہ ہماری عزت، ہماری وقار، اور ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت کو فروغ دیجئے، اور الحمدللہ
مفتی حسیب اختر صاحب قبلہ کا ساتھ دیجئے اور حضور شاہد ملت علیہ الرحمہ کی دعائیں لیجئے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔